اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے میں نے امام حضرت ابو عبیدہ والا سبق دیا تھا لیکن آپ لوگوں نے اس پہ مقام نہیں کیا ہے. صرف 19 لوگوں نے ٹیسٹ دیا ہے. یعنی 35 کی بھی ایوریج کلاس ہم کریں تو 70 بچوں میں سے صرف 19 بچوں نے ٹیسٹ دیا ہے. پیرنٹس بھی سنیں اور بچے بھی توجہ کریں کہ بچے بالکل بھی سنجیدگی کے ساتھ کام نہیں کر رہے، انتہائی غیر سنجیدہ رویہ ہے. تو ابھی میں نے خود لیکچر سامنے رکھ کے سوالات مینشن کر دیے ہیں، ان کو اپنی شیٹ پہ لکھیں اور اس کو گروپ میں شیئر کریں اور اسی کے مطابق پھر میں سوال بناؤں گا. یہ دیکھ لیں، یہ سوال نمبر لکھے ہوئے تو یہی سوال بنے گے، یہی سوال ہوں گے. یہاں جواب لکھا ہوا ہے، میں نے سوال لکھنا ہے. جیسے امام حسین کی پیدائش کس دن ہوئی ہے؟ جمعرات کو ہوئی ہے. ڈیٹ کیا تھی؟ 3 شعبان تھی. 4 ہجری سال تھا. کہاں؟ مدینہ منورہ میں ہوئی. آپ کی کنیت کیا تھی؟ ابو عبداللہ. خطاب کیا ہے آپ کا؟ شبیر ہے. اور لقب کیا ہے؟ سید الشہداء ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ آپ کے نواسے تھے. حضرت علی کے کیا ساتھ رشتہ تھا؟ آپ کے فرزند تھے. اسی طرح یہاں آگے بات ہو رہی ہے کہ دونوں بھائی اپنے نانا کی تصویر تھے. نانا کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ تصویر کیسے تھے؟ حضرت امام حسن جو تھے سر سے سینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے، اور امام حسین سینے سے پاؤں تک، یعنی سینے سے لے کر پاؤں کا نچلا حصہ جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا. دونوں ملا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بن گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دونوں جہانوں کے سردار ہیں تو حضرت امام حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا حضرت فاطمہ کیا جنت کی عورتوں کے سردار ہیں، اور حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اچھا، دونوں کو جب کٹھا بولا جاتا ہے تو حسنین کریمین بولا جاتا ہے. لیکن ہر خاص بات پہ نشان لگا ہوا ہے. تو یہ حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا آگے آ رہی ہے. تو ان سے محبت کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور ان سے بغض رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور اناد رکھنا ہے. بغض نفرت، اناد دشمنی کو کہتے ہیں. ان کے شخصی اوصاف کیا تھے حضرت امام حسن کے؟ سب سے پہلے تھا کہ معاف کرنا. تو بات مشہور ہے کہ ایک آدمی، ایک غلام نے وہ غلطی کی تو وہ ایسی غلطی تھی جس کی وجہ سے سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن اس نے فوراً یہ آیت پڑھی والقاظمین الغیظ. تو سوال ہو سکتا ہے نا، جب غلام نے کل قاظمین الغیظ کہا تو آپ نے کیا کہا؟ آپ رضی اللہ نے اس کی سزا روک دی. جب اس نے کہا والعافین عن الناس تو آپ رضی نے فرمایا میں نے تجھے معاف کیا. اس نے کہا واللہ یحب المحسنین تو آپ نے کیا کہا؟ میں نے تجھے آزاد کیا. تو یہ سوال ہو سکتا ہے نا، جب عربی نے واللہ یحب المحسنین کہا تو آپ نے جواب میں کیا فرمایا؟ اس طرح آپ کا خوف الہی بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، عبادت اور ریاضت بھی بہت زیادہ کرتے تھے، حتیٰ کہ میدان کربلا میں بھی کس لیے مہلت مانگی یزیدی فوج سے؟ کہ جی بھر کر اللہ کی عبادت کر سکے. سخی کتنے تھے؟ کہ ایک آدمی مدینہ آیا تو اس نے پوچھا سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ تو بتایا گیا فرزند رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بیٹے. صبر و استقلال میدان کربلا میں صبر و استقلال بیان ہو چکا. کربلا میں کیا ثانیہ پیش آیا؟ تو سب سے پہلے تو کہ آپ یہاں بیان ہوا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آنکھ لی اور گود میں پرورش پائی. اس لیے فطری طور پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ میں چونکہ پرورش پائی تھی، لہٰذا وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے ایسا نظام حکومت، ایسا معاشرہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں اور تعلیمات کے خلاف ہو. تو یزیدی فوج میں حکومت میں خرافات کیا تھی؟ یہ دیکھیں میں نے ہیڈنگ دے دی. یزیدی حکومت میں بدعت اور خرافات کا روا دیا جا رہا تھا، لوگوں کے حقوق بسر کی جا رہی تھی، ان کی آزادیاں سلب کی جا رہی تھی، چھینی جا رہی تھی، اسلامی شاعری کا مذاق اڑایا جا رہا تھا. تو یہ ساری بات ہے. اہل کوفہ کے خط کا متن کیا تھا؟ انہوں نے کیا، وہ ٹیکسٹ کیا تھا جو انہوں نے خط لکھا تھا؟ وہ نیچے آ رہا ہے. اہل کوفہ نے حضرت امام حسین سینکڑوں خطوط لکھے اور دعوت دی کہ وہ خلافت اسلامی قیام کی جدوجہد کا آغاز کر سکیں. خطوط عموماً اس مضمون کے ہوتے تھے، یہ اس کا مضمون ہے.
کہ آپ رضی اللہ جلد از جلد کوفہ تشریف لائیں، ہمارے مال اور گردنیں آپ رضی اللہ کے حاضر ہیں، آپ رضی اللہ عنہ کے سوا ہمارا کوئی پیشوا اور امام نہیں ہے، لیڈر نہیں ہے۔ تو یہ ان کے خطوط کا متن ہوتا تھا، ٹیکسٹ ہوتا تھا۔ اب کیا ہے کہ آپ نے جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا۔ وہ گئے تو اپنے ساتھیوں اور 2 بیٹوں محمد اور ابراہیم کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ تو 2 بیٹے کیا تھے؟ محمد اور ابراہیم۔ لوگوں نے ان کے شاندار استقبال کیا، اور پہلے دن کتنے لوگ بیعت ہو گئے؟ 12,000 افراد نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ٹھیک ہے، وہ بیعت کس کے لیے تھی؟ حضرت امام حسین کے حق میں بیعت کی۔ چنانچہ انہوں نے عقیدت و محبت دیکھی لوگوں کی، تو حضرت امام حسین سے کہا کہ آپ آ جائیں، حالات دعوت کے لیے سازگار ہیں، آپ کو تشریف لے، یا میں نے مینشن نہیں کیا تو آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ مسلم بن عقیل نے کیا پیغام بھیجا بیعت کے بعد؟ کہ بھائی جان آپ تشریف لیں، حالات دعوت کے لیے سازگار ہیں، آپ تشریف لیں۔ اب یزید کو اطلاع ملی تو یزید نے کیا کیا؟ کوفہ کی صورتحال میں اطلاع پا کر یزید نے ابن زیاد کو والی کوفہ مقرر کیا، اور ساتھ ہی حکم نامہ ارسال کیا کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دو یا جلا وطن کر دو۔ تو یزیدی آرڈر کیا تھا، حکم کیا تھا، خط کیا تھا یزید کا؟ یزید کے حکم کے مطابق ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ شہادت کا واقعہ کب پیش آیا؟ 8 ذی الحجہ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تھے، ٹھیک ہے، مدینہ سے، اور چلتے چلتے نینوا کے میدان میں پہنچے۔ یہ نینوا کا میدان ہے۔ 2 محرم حرام 61 ہجری 61 ہجری بروز جمعرات اپنے ساتھیوں اور اہل عیال سمیت خیمزاد ہوئے، وہاں ٹینٹ کیا جا کے۔ تو یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ 2 محرم کو 61 ہجری ہے سال، اور 2 محرم الحرام ہے پہلا مہینہ اسلامی۔ 10 محرم کو حسینی فوج کے 71 جانثاروں نے حضرت امام حسین کی امامت میں صبح کی نماز ادا کی، اور کسی کو کوئی پتہ نہیں شام تک یہ 71 سارے شہید ہو چکے ہوں گے۔ یزیدی فوج کے مقابلے میں سامنے آئے، ان میں کیا تھے؟ 32 گھوڑ سوار تھے اور 40 پیادہ تھے۔ 32 جو ہے گھوڑوں پر تھے اور 40 لوگ پیدل تھے۔ اس روز کثرت سے مبارزہ، لیکن میں نے سوال یہ کہ مبارزت کیا چیز ہے؟ 1 to 1 مقابلہ کے لیے دعوت دینا، تو اس میں سور کتنے 71 لوگ اس دن شہید ہو گئے، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت امام حسین سامنے نکلے اور ان پر بھی حملہ ہوا۔ زرہ بن شریک نے آپ کے ہاتھ اور گردن پر وار کیے، اور سنان بن انس، دونوں ملعون ہیں، اللہ کی لعنت ہو ان پر، ملعون کا بھی یہ مطلب ہے، انہوں نے آپ کا سر اقدس جدا کر دیا۔ پھر کربلا کی کچھ واقعات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مخالفت کی اصل وجہ کیا تھی وہ بیان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ سبق ہیں اس میں۔ امام حسین نے یہ سبق دیا کہ اسلامی نظام میں اصولوں کے خلاف ہو وہ مومن کے علاقہ۔ دوسرا سبق یہ ہے، اور سب سے بڑا نتیجہ اور سبق یہ نہیں چاہیے، یہ بھی سبق دیا کہ اپنے سے بہتر شخص کو اپنائے۔ اس واقعے کا سب سے بڑا اہم نتیجہ یہ کہ امام حسین کا کردار حق کا ساتھ دینے والوں کے لیے روشنی کا ایک مینار بن گیا، اور آزادی اور رائے کلمہ حق کے لیے جب بھی مسلمانوں نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تو حضرت امام حسین کی قربانی کو مشعل راہ بنایا۔ اس طرح میں نے آگے جو ہے نا وہ سوالات بھی لکھ دیے ہیں، یہ ایم سی کیوز ہے۔ درست جواب کیا ہے، ٹھیک ہے، کب پیدا ہوئے، ٹھیک، یہ سارے سوالات آگے ان کے جوابات موجود ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ حافظ، اور امید ہے کہ دوبارہ آپ سوال لکھیں گے اور اسی طرح شیٹیں تیار کر کے بھیجیں گے، اور اسی سے کل یا پرسوں ٹیسٹ میں بنا کے بھیجوں گا انشاءاللہ تعالی۔ کل بن گیا تو کل ہی، نہیں تو پرسوں انشاءاللہ آزمن ہوگا۔ اللہ حافظ۔